السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سعودیہ عربیہ ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جو کہ مصنوعی طور پر دنیا کے جغرافیہ کو ہی بدلنے جا رہا ہے۔ سعودیہ عربیہ خود کا ایک مصنوعی دریا بنانے جا رہا ہے جو کہ فریش واٹر یعنی کہ پینے کے پانی پر مشتمل ہوگا۔ عرب جیسے خشک اور بیابان علاقوں کے اندر فریش واٹر اور پینے کے پانی کی کس قدر کمی ہے اور اس کی کس قدر اہمیت ہے، یہ آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سعودیہ کے اندر نیوک سٹی کی طرح اتنے بڑے پروجیکٹ کو جلد بازی کے اندر اناؤنس تو کر دے گا، لیکن بعد میں اسے مکمل کرنے کے لیے اس کے پاس ایسا نہ ہو کہ نہ تو پیسہ بچے اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی کہ اسے بیچ راستے میں ایسے ہی روکنا پڑے۔ سعودی عربیہ کو اچانک اتنے بڑے فیصلے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہم آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کو جانیں گے۔ ہماری اس دنیا کا 70% حصہ یا پھر 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے، جس کا ٹوٹل 97.5% حصہ سالٹی یا نان ڈرنکیبل واٹر ہے، جسے پیا نہیں جا سکتا، جو اوشن یعنی سمندروں کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ صرف 2.9% پانی ہی پینے کے قابل ہے۔ اس 2.5% کا بھی 68.7% حصہ گلیشیئر اور برف کی صورت میں آئس لینڈ اور گرین لینڈ کے اندر موجود ہے، جسے فی الحال استعمال کرنا ممکن نہیں، جبکہ اس کا 30% فریش پانی زمین کے اندر موجود ہے، جبکہ صرف اور صرف 1.2% پانی ندی نالوں کی صورت میں ہے۔ کل ملا کر ٹوٹل پانی کا حصہ 0.007% پانی پینے کے قابل ہے، لیکن کیا ہوگا اگر اس سمندر کے پانی کو ہی ٹیکنالوجی کی مدد سے صاف کر کے پینے کے قابل بنا لیا جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی پرانی، قدیم اور تمام تہذیبیں صرف صاف پانی کی وجہ سے دریا کے کناروں پر آباد ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے آلودگی بڑھتی گئی، فیکٹریوں کا گندا مواد اس صاف پانی کو بھی گندا کرتا چلا گیا، جس کی وجہ سے اب دنیا صاف پانی کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے، اس لیے مصنوعی طریقے سے فلٹر کر کے صاف کر رہی ہے تاکہ اسے پینے کے قابل بنایا جا سکے۔ اس پروسیس کو تھرمل ڈی سیلینیشن کہتے ہیں، جس کے اندر اس سالٹڈ واٹر کو اتنا گرم کیا جاتا ہے کہ یہ نمک سے الگ ہو کر ویپر بن کر جمع ہو جاتے ہیں۔ انہی ویپر کو جمع کر کے پینے کا پانی اکٹھا کر لیا جاتا ہے، جسے خاص طور پر مڈل ایسٹ کے ممالک سعودی عربیہ، UAE سمیت آسٹریلیا اور امریکی ریاست کیلیفورنیا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پر فریش واٹر کی کمی ہے۔ اس پروسیس کے اندر سب سے بڑی 3 رکاوٹیں ہیں۔ پہلی ہے بہت زیادہ انرجی کی کنزمپشن۔ عرب ملک تو اس انرجی کو تیل اور سولر سے حاصل کرتے ہیں، لہٰذا انہیں اتنا فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا ہے اس پروسیس سے بچنے والا ویسٹ۔ اگر اسے اچھی طرح ٹھکانے نہ لگایا جائے تو یہ پولوشن کر سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے اس کو آپریٹ کرنے کی کاسٹ، جو کہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق $1 سے لے کر $2.5 پر کیوبک میٹر تک، مگر سعودیہ عربیہ $0.5 کے اندر کر پاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ اس کے لیے انرجی تیل اور سولر سے حاصل کرتی ہے اور ان پر کوئی ٹیکس بھی نہیں ہوتا۔ سعودی عربیہ کا 69% سی واٹر صرف ایک کمپنی صاف کرتی ہے، جس کا نام ہے سیلین واٹر کنورژن کارپوریشن، جس کی وجہ سے یہاں پانی پینے کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پیٹرول سے مہنگا ہے۔ لہٰذا اب کی بار سعودی عربیہ نے آرٹیفیشل پانی کے دریا کا ایک ایسا منصوبہ تیار کیا ہے جس کی لمبائی ہوگی 12,000 کلومیٹر۔ یہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ دنیا کے سب سے بڑا دریائے نیل سے بھی لمبائی میں 2 گنا بڑا ہوگا۔ دریائے نیل کی لمبائی ہے 6,000 کلومیٹر۔ اس پروجیکٹ کا نام ہے کنگ سلیمان واٹر پروجیکٹ رکھا گیا ہے، جس پر $500 ملین کا خرچہ ہوگا، لیکن اگر وقت کے ساتھ ساتھ انفلیشن بڑھتی رہی تو یہ $800 ملین تک بھی جا سکتا ہے۔
یہ دریا باقی قدرتی دریاؤں جیسا بالکل نہیں ہوگا، بلکہ اسے انڈر گراؤنڈ کئی بڑے بڑے پائپوں سے مل کر بنایا جائے گا، جس کا ایک پائپ 11 میٹر چوڑا، 4 میٹر ڈیپ اور اس کا ڈایا میٹر ہوگا 2.24 میٹر، جو سعودیہ عربیہ کے ہر ایک ایگریکلچر لینڈ میں سے گزر کر فریش واٹر کو پہنچائیں گے۔ اگر ان تمام پائپس کی لمبائی کو جمع کریں تو یہ ٹوٹل 1,26,000 کلومیٹر بنتی ہے، جو کہ ہر روز 9.4 ملین کیوبک میٹر پانی کو پہنچائے گی۔ یہ اتنا پانی ہے کہ دنیا کے ہر شخص کو 2 گیلن پانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ سمندر کا یہ پانی حاصل کیا جائے گا سعودیہ عربیہ کے ساتھ موجود ریڈ سی سے، جسے ڈی سیلینیشن کے پروسیس سے گزار کر فریش واٹر میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو بنانے کے بعد بھی جو اس کی ڈیلی روٹین کی کاسٹ ہوگی، اسے آپریٹ کرنے کے لیے سعودی عربیہ کو ہر دن 4 سے 5 ملین ڈالر خرچ کرنا ہوگا۔ سعودی عربیہ میں کوئی نہری نظام یا اسے پانی پہنچانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو یہ پروجیکٹ اس اتنے بڑے مسئلے کو بھی ختم کر دے گا۔ وہ ملک جس کا 90% حصہ ویران اور خشک صحرا پر مشتمل ہے، جہاں پر انتہائی خشک ٹمپریچر اور ٹھنڈی اور گرم ہوا کا ملاپ نہ ہونے کی وجہ سے بارشیں انتہائی کم ہوتی ہیں، اور رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے گلوبل وارمنگ نے، جس کی وجہ سے صحراؤں میں ٹمپریچر اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی قدرتی دریا یا ندی موجود ہو تو فوراً سے پہلے خشک ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پانی کو انڈر گراؤنڈ پائپ کی صورت میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عربیہ میں زمین کے اندر موجود 80% پانی جو کہ فریش واٹر ہے، اب تک ایگریکلچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ زمین کے نیچے سے کم ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ کی ایگریکلچر بھی ٹائم ٹو ٹائم کم ہوتی جا رہی ہے، اور اسے زیادہ تر فریش سبزیاں، پھل، گندم اور چاول جیسی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں دوسرے ملکوں سے منگوانا پڑتا ہے، جو کہ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اگر اس پروجیکٹ کے بعد سعودیہ عربیہ اپنی ایگریکلچر کو بڑھا پاتا ہے تو وہ خرچہ جو 20 بلین کے قریب بنتا ہے ان پر امپورٹ کرنے پر، تو سعودیہ عربیہ خود یہ چیزیں کاشت کرے گا بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی بیچ کر منافع کمائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ صحرائی علاقوں کو بھی انسانوں کے رہنے کے قابل بنا سکے گا، جو کہ اس سے پہلے ممکن ہی نہیں تھا۔ نیوم سٹی کو فیوچر میں انہی دریا میں سے فریش واٹر پہنچایا جائے گا، جو کہ اس کے ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ اس کے مطابق سعودیہ آئل پر اپنی انڈیپینڈنسی کو ختم کرے گا، ٹوٹل جو اپنی وہ ہے ختم کر کے اپنی ٹوٹل ٹورزم پر کنورٹ کر دے گا۔ یعنی یہ پروجیکٹ سعودیہ کے لیے آنے والے وقت کے لیے انتہائی اہم ضرورت ہے، لیکن جتنا یہ پروجیکٹ سننے میں آسان لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ اس کو بنانے میں بہت سی مشکلات آئیں گی، اتنا لمبا پائپ لائن لگایا جا رہا ہے، انجینئرنگ کا جنہوں نے آج تک کسی انجینئر نے اتنا بڑا مصنوعی دریا نہیں بنایا، اس کو بنانے میں بھی مسائل آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پائپ لائن ہے اتنی لمبی کہ اس کو زنگ نہ لگے، لیکیج نہ ہو، اور اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہوگی تو پورا پروجیکٹ خراب ہو سکتا ہے۔ ابھی تو یہ سننے میں آسان ہے لیکن یہ ہے بہت مشکل، لیکن اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو آج ہم جس سعودی عربیہ کو صحرا کے طور پر دیکھتے ہیں، یہاں پر ہر طرف ہریالی اور سبزہ ہوگا، اور 1400 سال پہلے بیان کی گئی قیامت کی ایک انتہائی اہم نشانی بھی ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، جس کے مطابق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کے صحرا سبزے کے اندر نہ بدل جائیں۔ اللہ اکبر! لیکن تب تک ہمیں اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔